أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره۔ اس سورت کا نام عبسہ ہے۔ عبس سا اس سورت کا نام کیوں ہے؟ اس سورت کی ابتدا شروعات ہی لفظ عبسہ سے ہوئی ہے۔ عبسہ کے معنی ہیں اس نے تیوری چڑھائی، وہ تر شروع ہوا، وہ چہب جبی ہوا۔ چونکہ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب ہی عبوس یعنی تر شروع تھی، جیسا کہ آگے شان نزول سے پتہ چل جائے گا، اسی لیے اس سورت کا نام عبسہ مقرر ہوا۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد الحرام میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کے پاس سرداران قریش و رؤسائے مشرکین جیسے عتبہ بن شیبہ اور ربیعہ بن شیبہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف وغیرہم بیٹھے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین و اسلام کی خوبی سمجھا رہے تھے اور شرک و بت پرستی کی برائی سمجھا رہے تھے، اور کمال توجہ سے ان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن شریح بن مالک، جن کو ابن ام مکتوم بھی کہتے ہیں، اس واسطے کہ مکتوم نابینا کو کہتے ہیں اور ان کی ماں کو ام مکتوم کہا کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قطع کلام کر کے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے اور کہنے لگے، علمنی علمک یا رسول اللہ، کہ فلاں آیت کس طرح ہے یا رسول اللہ، مجھے اس میں سے کچھ سکھلائیے، جو اللہ نے آپ کو سکھلایا ہے آپ مجھے سکھلا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بے وقت کا پوچھنا گراں خاطر ہوا، مشکل گزرا، اور آپ نے ان نابینا صحابی کی طرف توجہ نہ فرمائی اور ناگواری کی وجہ سے آپ چہب جبی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تو یہ خیال ہوا ہوگا کہ میں ایک بڑے اہم کام میں مشغول ہوں، قریش کے یہ بڑے بڑے سردار اگر ٹھیک سمجھ کر اسلام لے آئے تو بہت لوگوں کے مسلمان ہو جانے کی توقع ہے، اور جہاں تک بات ابن ام مکتوم کی ہے تو بہرحال وہ تو مسلمان ہیں، ان کو سمجھنے اور تعلیم حاصل کرنے کے تو بہت سے مواقع حاصل ہیں، اور ممکن ہے یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا ہو کہ ان کو تو دکھائی نہیں دیتا کہ میرے پاس اس وقت کیسے بااثر اور بارسوخ رؤسائے مکہ بیٹھے ہوئے، جن کو اگر ہدایت ہو جائے تو ہزاروں اشخاص ہدایت پر آ سکتے ہیں۔ اب اگر میں ان لوگوں کی طرف سے ہٹ کر گوشہ التفات ان کی طرف کروں گا، ان کی طرف سے اپنے ذہن کو ہٹا کر عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف توجہ کروں گا، تو یہ ان سرداران کو کس قدر شاق گزرے گا۔ ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ بھئی تم نے جو ہے نا، ہم اتنے اپنے قبیلے اور خاندان کے بڑے آدمی ہیں، تم نے ایک نابینا آدمی کو نابینا آدمی سے بات شروع کر دی اور ہم کو چھوڑ دیا، شاید پھر وہ میری بات سننا بھی پسند نہ کرے، یہ خیال رہا ہوگا۔ غرض ہے کہ آپ کے چہرے مبارک پر آثار خفیہ نظر آنے لگے، اور آپ نے اپنا منہ ان نابینا کی طرف سے پھیر کر ان کی طرف متوجہ رہے۔ آپ جب اس مجلس سے اٹھ کر گھر جانے لگے تو وحی کے آثار نمودار ہوئے
اور اس حال میں اس صورت کی یہ ابتدائی آیت نازل ہوئی۔ نزول کے بعد ان آیات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر تشریف فرما ہوئے اور عذر کیا اور ان کا ہمراہ لے کر دولت خانے کو تشریف لائے، اور آپ نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر ان کو بٹھایا۔ پھر جب کبھی وہ نابینا صحابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی خاطر فرماتے اور ارشاد فرماتے مرحبا مرحبا مرحبا۔ آپ ترجمہ سنیے ذرا۔ عبسا وتولا، پیغمبر چہ بجے بھی ہو گئے، وتولا اور متوجہ نہ ہوئے، ان جاءہ الاعمی اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا، وما یدریک لعلہ یزکا اور آپ کو کیا خبر شاید وہ سنور جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکرى یا نصیحت قبول کرتا سو اس کو نصیحت کرنا فائدہ پہنچاتا۔ اما من استغنا تو جو شخص بے پرواہی کرتا ہے، فانت لہ تصدی آپ اس کی فکر میں پڑتے ہیں، وما علیک الا یزکا حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے، واما من جاءک یسعی اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وہو یخشی اور وہ ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہا آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں، کلا انہا تذکرہ ہرگز ایسا نہ کیجیے، قرآن نصیحت کی چیز ہے، سو جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے، فمن کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے سونے محمد کے سچا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے یہ وحی نہیں چھپائی ان آیات کے ذریعے سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سخت طریقے سے ایک طرح سے ڈانٹ دی گئی ہے اور آپ پر بہت سخت طریقے سے بات کی گئی ہے، مگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ان باتوں کو جس پر آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا گیا آپ نے نہیں چھپایا۔ چنانچہ ان آیات کے نزول ہونے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی وہ نابینا صحابی آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی خاطر فرماتے اور ارشاد فرماتے خوش آمدید تو وہ شخص ہے جس کے واسطے میرے پروردگار نے مجھ کو عتاب فرمایا یعنی غصہ فرمایا۔ اور روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب ہجرت کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو دوبارہ آپ غزوے کے سفر کو مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام امام نماز کا انہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ اس سے عوام کے اس قول کی بھی تردید ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نابینا کی امامت مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ نابینا امام طہارت و پاکی وغیرہ کا اہتمام نہ کر سکتا ہو تو یہ کراہت کا باعث ہو سکتی ہے، نہ کہ بینائی کا نہ ہونا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب احوال ان نابینا صحابی یعنی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو قادسیہ کی جنگ میں دیکھا، زرہ پہنے اور ایک تازی گھوڑے پر سوار، ان کے ہاتھ میں ایک سیاہ جھنڈا تھا اور باوجود اس نابینائی کے کافروں کی صفوں پر حملہ کرتے تھے اور آخر اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ الغرض آپ کی توجہ کا مستحق کون ہے؟ اب یہ جو سبب نزول ہے ان آیت کا یہ واقعہ آگے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نابینا طالب صادق تھا، آپ کو کیا معلوم کہ آپ کے فیض توجہ سے اس کا حال سنور جاتا اور آپ کی باتوں سے اس کو دل و جان کی پاکیزگی نصیب ہو جاتی۔ آپ کی کوئی بات یا قرآن کی کوئی آیت اس نابینا کے کان میں پڑتی، وہ اس کو اخلاص سے سوچتا سمجھتا تو اسے اس سے نفع پہنچتا۔ اگر ارشاد ہوا کہ رؤسائے مشرکین جو اپنے غرور اور شیخی کے حق کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ طالب حق ہے، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی درد سری اور عرق ریزی کر رہے ہیں کہ یہ کسی طرح ایمان لے آئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی الزام نہیں کہ یہ مغرور اور شیخی باز متکبرین آپ کی ہدایت سے درست کیوں نہ ہوئے۔ آپ کا فرض دعوت و تبلیغ کا تھا، وہ ادا کر چکے اور کر رہے ہیں،
آگے ان لاپرواہ متکبروں کی فکر میں اس قدر انہماک کی ضرورت نہیں ہے کہ سچا طالب اور مخلص ایمان اور آپ کی توجہ سے محروم ہونے لگے، جو دین کے شوق میں آپ کے پاس آیا اور جس کو خدا کا ڈر ہے، اس لیے آپ کو اس طالب ہدایت اور دین کا شوق رکھنے والے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا۔ ان آیات کے تحت بعض علماء نے لکھا ہے کہ آیات کے ظاہری الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ عتاب فرما رہے کہ آپ نے ایک نابینا صحابی کی طرف توجہ نہیں فرمائی، بلکہ اس کے مقابلے میں آپ قریش کے سرداروں کی طرح متوجہ کر رہے ہیں۔ مگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو دراصل ان آیات میں آپ کے جوش تبلیغ و دعوت اور آپ کی اس بے انتہا شفقت کی تعریف کی گئی ہے جو آپ کی خصوصیت تھی، اور ساتھ ہی آپ کے نادار اور معذور صحابہ کی دلداری کی گئی جنہیں قریش کے سردار نیچا اور ذلیل سمجھتے تھے۔ ان آیات کے تحت مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس موقع میں یہ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کام بیک وقت آ گئے، ایک مسلمان کی تعلیم اور اس کی تکمیل اور دلجوئی، دوسرے غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے ان کی طرف توجہ۔ قرآن کریم کی یہاں اس ارشاد نے یہ واضح کر دیا کہ پہلا کام دوسرے کام پر مقدم ہے، دوسرے کام کی وجہ سے پہلے کام بتاخیر کرنا یا کوئی خلل ڈالنا درست نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اصلاح کی فکر غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی فکر سے اہم اور مقدم ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔